پرانے احمدیوں کی مثالیں تو میں بتاتا رہتا ہوں مختلف وقتوں میں، نئے احمدیوں کے بعض ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کی بھی 2 مثالیں میں آج پیش کرتا ہوں۔ آئیوری کوسٹ کے شہر بسم کے ایک نوآبائے احمدی مکرم یعقوب علیدو صاحب کو جماعتی مالی نظام کے تحت چندے کی شرح اور تفصیل بتائی گئی، تو اگلے روز وہ خود اپنی تنخواہ کے حساب سے شرح کے مطابق چندہ عام، چندہ وقف جدید اور طریقہ جدید ادا کرنے آ گئے، جو کہ تقریباً 50 پاؤنڈ بن رہا تھا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ یہ ان کا احمدیت قبول کرنے کے بعد پہلا چندہ تھا۔ تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا معلم اس چندے کی رسید کاٹ رہا تھا کہ ان صاحب کو ایک دوست کا فون آیا کہ وہ قرضہ جو میں نے تم سے 2 سال قبل لیا تھا کل آ کے مجھ سے وصول کر لو۔ یعقوب علیدو صاحب حیران ہو کر بتانے لگے کہ یہ شخص قرض لے کر ایسا رویہ اپنائے ہوئے تھا کہ مجھے اس قرض کی وصولی کی امید ہی نہیں تھی، اور یہ صرف اور صرف چندہ دینے کی وجہ سے ہوا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ قرض مل گیا، بلکہ چند روز کے بعد ان کو حکومت کی طرف سے ایک خط ملا کہ نئے سال سے نہ صرف آپ کی ملازمت میں گریڈ کا اضافہ ہو گیا ہے بلکہ آپ کی تنخواہ میں 50% کا اضافہ بھی ہو گیا۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے نئے اضافے والی تنخواہ وصول کی تو فوراً اپنا چندہ شرح کے مطابق دگنا کر دیا، اور آپ نے نہ صرف وہ اپنا ماہانہ چندہ ادا کر رہے ہیں بلکہ مسجد کی تزئین خوبصورتی وغیرہ کے لیے اپنی جیب سے کافی خرچ کر رہے ہیں، اور سب کو یہ برملا کہتے ہیں کہ یہ سب خدا تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہے جو اس کی راہ میں مالی قربانی کرنے کے نتیجے میں ہے۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نئے آنے والوں کو بھی من حیث لا یحتسب کا نہ صرف نظارہ دکھاتا ہے بلکہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضافاً کثیرہ کا بھی وعدہ جو ہے نقد پورا فرما رہا ہے۔ امیر صاحب بینن نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ریجن باسیلا کے لوکل مشنری اپنے علاقہ کے گاؤں جاپنگو میں چندہ تحریک جدید کے بارے میں بتا رہے تھے اور اس کی برکات کا ذکر کر رہے تھے، تو وہاں کی ایک غیر احمدی حلیم نامی خاتون نے اس تحریک میں 500 فرانک صیفہ چندہ دیا، اور 1 سال کے گزرنے پر دوبارہ اس نے رابطہ کیا اور گزشتہ سال کی نسبت 4 گنا مزید چندہ دیا، اور بتایا کہ گزشتہ سال جب میں نے چندہ دیا تو اس کے بعد سے میرے کاروبار میں غیر یقینی طور پر برکت پڑ گئی ہے، مجھے تو سوچ بھی نہیں سکتی اتنی برکت پڑے گی۔ اس بات نے مجھے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، اور آج میں پھر چندہ طریقوں میں چندہ دیتی ہوں، اور ساتھ ہی کہا کہ میں جماعت میں بھی شامل ہوتی ہوں، اور بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئی۔ عموماً تو ہم غیر احمدیوں سے چندہ نہیں لیتے، لیکن افریقہ میں بعض ایسے تعلقات بن جاتے ہیں کہ وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ لیں، کیونکہ وہ دینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صحیح مصرف چندے کا جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ جب میں وہاں گانا میں ہوتا تھا تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بعض لوگ ذمہ دار جو تھے وہ اپنی زکوٰۃ لے کے آ جاتے تھے، اور میرے پوچھنے پر کئی دفعہ میں نے پوچھا بعض لوگوں سے، انہوں نے کہا اپنے مولوی کو ہم دیں گے تو کھا پی جائے گا، آپ لوگ کم از کم صحیح استعمال تو کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی نیکی کو اس طرح نوازا کہ نہ صرف اس کو مالی کشائش عطا فرمائی بلکہ اس روحانی معاہدے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں کہ حافظ نور احمد صاحب سوداگر پشمینہ لدھیانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے اور مخلص خدام میں سے ہیں۔ ان کو تجارتی کاروبار میں ایک بار سخت خسارہ ہو گیا اور کاروبار تقریباً بند ہو گیا۔ انہوں نے چاہا کہ وہ کسی طرح کسی دوسری جگہ چلے جائیں اور کوئی اور کاروبار کریں،
تاکہ اپنی مالی حالت کی اصلاح کے قابل ہو سکیں. وہ اس وقت کے گئے ہوئے گویا اب واپس آ سکیں. کافی عرصے بعد آئے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں برابر خط و کتابت رکھتے تھے. آپ کی وفات کے بعد وہ آئے تھے اور سلسلہ کی مالی خدمت اپنی طاقت اور توفیق سے بڑھ کر کرتے رہے، اور آج کل قادیان میں ہی مقیم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی داد و دہش اور جود و سخا کے متعلق میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا دینا جانتے ہی نہ تھے. اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے جب اس سفر کا ارادہ کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کچھ روپیہ مانگا. حضور ایک صندوقچی جس میں روپیہ رکھا کرتے تھے اٹھا کر لے آئے اور میرے سامنے صندوقچی رکھ دی کہ جتنا چاہو لے لو. حضور کو اس بات سے بہت خوشی تھی. میں نے اپنی ضرورت کے موافق لے لیا. گو حضور یہی فرماتے رہے کہ سارا ہی لے لو. پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سریع الحساب بھی ہے، کہ بعض دفعہ ایک تو یہ ہے کہ بے حساب دیتا ہے، حساب لیتا بھی ہے، اور بعض دفعہ اس دنیا میں حساب لے لیتا ہے، آخرت میں جو حساب لینا ہے اس کے علاوہ. اسی بارے میں بعض واقعات ہیں. حضرت مولانا غلام رسول راجی کی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کے صحابی میاں میرا بخش صاحب کے بیٹے کا خطبہ نکاح پڑھانے کے بعد میں برات کے ساتھ گیا. واپسی پر معلوم ہوا کہ اس شادی شدہ لڑکے کے سوا میاں بیرا بخش صاحب کے سب لڑکے گونگے اور بہرے ہیں. مجھے خیال آیا کہ یہ اطلاع بلا وجہ نہیں ہو سکتا. بڑے خوف والی واقعہ ہے. چنانچہ میں نے میاں میرا بخش صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میری سالی کا ایک بچہ گونگا اور بہرا تھا. تو میں نے بطور استہزاء کے اس کو کہنا شروع کیا کہ اگر بچہ جاننا تھا تو کوئی بولنے سننے والا بچہ جانتی، یہ کیا بہرا اور گونگا اور نکارا بچہ جانا ہے. جب میں تمسخر میں حد سے بڑھ گیا تو میری سالی کہنے لگی خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اطلاع آ جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات تمسخر کو پسند نہیں کرتی. اس پر بھی میں استہزاء سے باز نہ آیا، بلکہ ان کو کہتا کہ دیکھ لینا میرے ہاں تندرست اولاد ہوگی. میری یہ بے باکی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنی اور میرے ہاں گونگے اور بہرے بچے پیدا ہونے لگے. میں نے اس ابتلاء پر بہت استغفار کیا اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور بھی بار بار دعا کے لیے عرض کیا. اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی کو قبول فرمایا اور آخری بچہ تندرست پیدا ہوا جس کی شادی اب ہو رہی ہے. بس مذاق میں بھی ایسی باتیں جن کو انسان تو ہلکا پھلکا سمجھ رہا ہوتا ہے بات کرنے والا، لیکن دوسرے کے دل پر وہ شدید چوٹ لگانے کا باعث بن جاتی ہے، اور کبھی ایسی آگ بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اور اس دنیا میں بھی پھر حساب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور حقیقی تقویٰ دلوں میں قائم فرمائے. اس مولانا غلام رسول صاحب راجی کی فرماتے ہیں ایک اور واقعہ 1938 کا واقعہ ہے کہ ہمارے حلقہ انتخاب میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کی ممبری کے لیے 2 امیدوار کھڑے ہوئے. ایک چودھری ریاست علی تھے چٹھا اور دوسرے مراد بخش صاحب بھٹی. یہ دونوں امیدوار علاقے کے احمدیوں سے ووٹ دینے کے لیے درخواست کر رہے تھے، لیکن محترم میاں سردار خان صاحب رضی اللہ عنہ ان کو یہی جواب دیتے تھے کہ جب تک حضور اید اللہ کی طرف سے خلیفہ ثانی کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہ ہو وہ کسی امیدوار کے حق میں وعدہ نہیں کر سکتے. مولوی راجی کی سب کہتے ہیں خلیفہ مسیح ثانی کے ارشاد کے ساتھ وہاں چلے گئے، تشریف لے گئے اور گاؤں کی بھری مجلس میں، جس میں علاوہ احمدیوں کے بہت سے غیر احمدی بھی موجود تھے، یہ ہدایت سنائی کہ اسمبلی کی نشست کے لیے ووٹ چودھری ریاست علی صاحب کو چٹھا کو دینی ہے، ان 2 میں سے ایک کو. یہ خلاف توقع فیصلہ سن کر علاوہ احمدیوں کے تمام حاضرین جو چودھری ریاست علی کے مخالف تھے اسے سے بڑے تلملا اٹھے اور احمدیوں کے خلاف سب و شتم اور مخالفانہ مظاہروں سے اس علاقے کی فضا کو خراب کر دیا. ہم نے اس مخالفت کو صبر و استقلال سے برداشت کیا. اس موقع پر
علاقہ کے ایک بھٹی رئیس حاتم علی نامی نے تو مخالفت انتہا کو پہنچا دی، اور جوش غیظ میں نہ صرف یہ کہ عام احمدیوں کو گالیاں دیں، بلکہ حضرت مولانا صاحب اور سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح ثانی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑی بہودہ دینی کا نشانہ بنایا، اور ان بزرگ ہستیوں کی سخت حد تک اور توہین کا ارتکاب کیا۔ کہتے ہیں جب ان کی بدزبانی انتہا کو ہو گئی تو مولانا راجی کی صاحب نے حضرت حاضرین مجلس کے سامنے ان کو ان الفاظ میں مخاطب کیا، ان مخالفین کو، کہ حاتم علی دیکھ، اس قدر ظلم اچھا نہیں ہے، تیرے جیسوں کو خدا تعالیٰ زیادہ مہلت نہیں دیتا، یاد رکھ اگر تو نے توبہ نہ کی تو جلد پکڑا جائے گا۔